نرسمہانن، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مذمت کی، اور ہم بھی اس کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے تو وہ لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی صبح تک کبھی وہ کوئی ایسی روایت لا کر پیش نہیں کر سکتا۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بک رہا ہے، قرآن کے خلاف مغلظات بک رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنڈے سے تعبیر کر رہا ہے، اور ایسے ایسے غلط الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے جس کو نقل کرنا بھی ہمارے لیے زیبا نہیں، جس کو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہی عداوت اور بغض کا مظاہرہ کیا ہے جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا تھا۔ اس نے اگر مطالعہ کیا ہوتا آپ کی سیرت پاک کا، آپ کی تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کا، قرآن کی تاریخ کا، قرآن کے نزول کا اور قرآن کے مضامین کا، تو کبھی ایسی ہمت وہ نہ کر سکتا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی جاہل ہے، انتہائی بلید ہے، اور اگر جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خباثت اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے اور وہ عداوت پہ اتر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا نقشہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اس نے ایک بات یہ کہی ہے، نعوذ باللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے تو دو گھوڑوں کو اس کے دو پیروں سے باندھ دیتے تھے، اور ایک گھوڑے کو ادھر اور دوسرے گھوڑے کو دوسری جانب میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بیچ میں سے چر جاتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ کے ذخیرے میں ایک روایت ایسی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرا، اور اس نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے، وہ پہلے شوہر جو ان کے تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا کر ان سے نکاح کیا ہے۔ لیکن اس بدترین انسان کو یہ نہیں معلوم کہ پوری تاریخ عرب کی موجود ہے، اور عرب کا پورا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی، آپ کی طہارت کی، آپ کے پاکیزہ اخلاق کی، آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتا تھا، اور آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتا تھا۔ اگر آپ ایسے ہوتے تو پھر یہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت پر، امانت پر، آپ کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی پر اور طہارت پر کیسے متفق ہو سکتے تھے؟ اور یہ واقعہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے قبل کا ہے۔ اس دور میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو اسی دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے کہ آپ قاتل ہیں، آپ ایسے اور ایسے ہیں۔ لیکن پوری تاریخ بتا رہی ہے، اور کسی جگہ سے ایک رتی برابر کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے کہ یہ اندازہ کیا جا سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ گھڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹا بہتان بانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بھی اس کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے تو وہ لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی صبح تک کبھی وہ کوئی ایسی روایت لا کر پیش نہیں کر سکتا جو حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ محفوظ ہو، اور وہ جو ہے تاریخ کے اوراق کے اندر ثبت ہو۔ ایسی کوئی بات وہ قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال دنیا میں ایسے لوگ جو حق کے منکر، صداقت کے منکر،
پاکیزگی و طہارت کے منکر، جن کے دلوں کے اندر خباثت، جن کے دلوں کے اندر برائی، جن کے دلوں کے اندر ہر قسم کی عداوت اور بغض بھرا رہتا ہے، وہ اچھوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ پاکیزگی و طہارت کی تاریخ ہے، اور آپ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے اندر رحم کا، کرم کا، انصاف کا، دیانت کا، حق کا ساتھ دینے کا، ان چیزوں کا سبق ملتا ہے، اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پاکیزگیوں اور طہارتوں اور آپ کی صداقتوں اور آپ کی سچائیوں کی گواہی نہ صرف یہ کہ ماننے والوں نے دی، بلکہ ان لوگوں نے بھی دی ہے جو آپ کے دین پر نہیں، لیکن انہوں نے سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی تاریخ کا اور آپ کے کردار کا مطالعہ کیا ہے، تو ان کے سامنے حق واضح ہوا، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان صداقتوں، سچائیوں اور پاکیزگیوں، طہارتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ کتابوں کی کتابیں بھری پڑھی۔ اگر مجھے موقع ہوتا تو میں اس وقت میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے اقوال پیش کرتا۔ ممکن ہے کہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ بات آئی ہے تو بات صاف ہو جائے، اور ان لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے آئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کا بہت ہی انصاف کے ساتھ، دیانت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان سچائیوں کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے۔ ایسی مستقل کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا غیروں کے ساتھ میں سلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ شاہد ہے، شاہد عدل ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔